الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر الآية۔ معزز حاضرین، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں، اس سے متعلق پچھلے ہمارے 2 یا 3 درس ہوئے ہیں اس سلسلے میں۔ سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ ہے، پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جوانی سے مدین میں نکاح تک کا قصہ ہے، پھر مدین سے موسیٰ علیہ السلام کا مصر کو آنا، یہاں تک ایک قصہ ہے، راستے میں نبوت کا ملنا، پھر اس کے بعد فرعون کے پاس آنا اور فرعون کو دعوت توحید دینا، یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ مطلب 4 درس موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے سلسلے میں گزر چکے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کو، اس واقعے کو ختم کریں۔ اگر بات درمیان میں بڑھ جاتی ہے تو مشکل ہوگا، اگر بات نہیں بڑھتی ہے تو مزید اور 2-3 درس تو لگیں گے ختم ہونے کے لیے، تو بقیہ بعد رمضان ہی انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوتا ہے جادو اور معجزے کے ذریعے سے، جیسا کہ ہم پچھلے بار جانے تھے۔ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، اللہ نے 2 معجزے دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو۔ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو علی الفور جادوگروں کو مقابلہ کرنے کے لیے مدعو کیا۔ جادوگر آئے، جادوگر آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کو پہلے ہی اشارہ دیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، میرے پاس جو ہے معجزہ ہے۔ اس میں سے کچھ جادوگر جو ہے سمجھ گئے تھے، قریب تھا کہ وہ آپ کی بات سے متاثر ہو جائیں، مگر دیگر بڑے جادوگروں کی وجہ سے یہ لوگ پھر جادوگری کیے۔ جب انہوں نے اپنے پاس جو تھی رسیاں اس کو ڈالے، سب سانپ کی شکل اختیار کر گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں گھبرا گئے، خوف کھائے، کیونکہ خوف کی قسمیں ہیں۔ ایک خوف ہے فطری خوف۔ فطری خوف یہ جائز ہے، مطلوب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے فطری خوف۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کو اونچائی سے ڈر ہوتا ہے، کسی کو چھپکلی سے ڈر ہوتا ہے، کسی کو کاکروچ سے ڈر ہوتا ہے، تو کسی کو اکیلا اندھیرے میں جانے سے ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فطری خوف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی خوف کھایا، فطری خوف۔ جب مصر میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی آدمی کو مار دیا تھا، اس کا قتل ہی ہو گیا تھا، تو اب یہاں پر جب فیصلہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہو رہا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے کہاں چلے گئے؟ مدین چلے گئے تھے۔ تو یہ فطری خوف ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ خوف جو مطلوب ہے، جس میں اللہ کا ارشاد ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ جو خوف توحید ہے، یہ عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ غیبیاتی امور سے، اسی طرح سے جہنم کے عذاب سے، کہ اگر ہم یہ گناہ کریں گے تو اللہ ہمیں سزا دے گا، اللہ ہمیں جہنم میں سزا دیں گے، ان امور سے ڈرنا یہ توحید ہے عین۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے کہ رب العالمین قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ تو اس معاملے میں ڈرنا یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ کوئی غلطی کرنے سے ڈرنا کہ رب العالمین اس کی سزا دیں گے کل قیامت کے دن، یہ توحید ہے۔
الغرض آگے بڑھتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کا دل ہی دل میں ڈرنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وحی کرنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کے پاس جو لاٹھی ہے، عصا ہے، آپ اس کو زمین میں ڈالیے. پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اس معجزے کو ڈالتے ہیں. اللہ کی اجازت سے وہ اژدھے کی شکل اختیار کرتا ہے. پھر سارے سانپوں کو نگلتے 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 جادوگر یہاں پر سمجھتے ہیں کہ اب ہماری باری آ گئی، اور یہ جادوگری نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. علی الفور پورے جادوگر کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. جادوگر کہتے ہیں کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب یہاں پر جادوگر قبول لیتے ہیں ایمان، تو فرعون علی الفور یہ دکھتا ہے کہ اس کا اثر کچھ برا نہ ہو. ادھر ہی آسیہ علیہ السلام بھی ایمان لاتی ہیں، جیسا کہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آسیہ علیہ السلام بھی ایمان لاتی ہیں، اور اسی طرح سے کچھ قبطی بھی ایمان لاتے ہیں، اور بنو اسرائیل تقریباً ایمان لا لیتے ہیں. فرعون اس کا اثر معاشرے پر زیادہ نہ پڑے، کہیں میرا جو دبدبہ ہے، میرا جو دباؤ ہے، اور جو بتوں کی عبادت کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ ختم نہ ہو جائیں. اس ڈر سے فوری طور پر فرعون کیا کیا؟ جادوگروں کو دھمکی دے دی. ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی اگر ایمان لا رہا ہے کھلے عام، اور جب دھمکی دی جائے گی تو جو آدمی دوسرا سوچتے رہتا ہے وہ وہیں پر دبک جائے گا. ارے اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو ہمارا بھی یہی نتیجہ ہوگا. اس لیے فرعون علی اعلان کہا کہ میں تم کو قتل کروں گا. اور قتل کیسے؟ کہ دائیں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور بایاں پیر کاٹ دوں گا میں تمہارا. قرآن کریم کی آیت ہے کہ میں تمہارا دائیں ہاتھ کاٹ دوں گا، ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ کے کھجور کے درخت پر سولی کروا دوں گا، لٹکا دوں گا تم کو. اور آپ کو معلوم ہے شریعت اسلامیہ میں یہ سزا کس کے لیے ہے؟ جی نہیں، چور تو ہاتھ کٹا جائے گا، سارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کٹا جائے گا چوری کے لیے. یہ سزا کس گناہ پر ہے شریعت میں؟ ہمارے اسلام میں یہ سزا کس لیے ہے؟ چوری پر ہاتھ کٹا جائے گا، زنا پر کوڑے برسائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ زانی ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا. تو اس کے لیے یہ سزا کس کے لیے، کس گناہ کے لیے؟ مرتد کے لیے ہے. جو اسلام لا کر پھر کفر اختیار کر لیتا ہے، اس مرتد کے لیے یہ سزا متعین ہے شریعت میں کہ ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ کے اس کو لٹکا دیا جائے گا، سولی چڑھا دی جائے گی. الغرض جادوگروں نے اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جادوگروں نے کہا کہ ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. یہ دنیا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں یہ دنیا میں کوئی سزا ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں جادوگر فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا. جادوگر کہتے ہیں کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو دنیاوی زندگی میں ہی کر سکے گا، اصل زندگی تو وہاں ہے. یہی ایک کافر اور مسلمان میں فرق. ایک مومن کے سامنے اخروی زندگی اصل ہے، کافر کے سامنے دنیاوی زندگی اصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ یہی بتایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیا مطلب ہے؟ آزمائش ہے. اس کو بڑے ہی اچھے انداز سے سمجھائیں علماء اکرام دنیا کی مثال دے کر کے. کیسے کہ ہمارے ابا کون؟ آدم علیہ السلام. اصل ہمارا سب کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہم سب کا گھر کیا ہے؟ جنت ہے. ہمارا گھر کہاں ہے؟ وراثت کہاں ہے؟ ہم کہاں کے وارثین ہیں؟ جنت کے وارثین. تو ان کی چھوٹی غلطی پر، چھوٹے گناہ پر معاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دیا.
تو یہ جو دنیا ہے یہ جیل ہے، سب کے لیے کیا ہے؟ جیل ہے۔ اب ہمیں واپس جانا ہے اپنے گھر۔ ایسے ہی کہ دنیا میں اگر کوئی جرم کرے، چھوٹی غلطی کرے، اس کے اوپر وارنٹ آئے تو کیا کرتی ہے پولیس؟ کیا کرتی؟ اٹھا کے چھوٹی جیل میں ڈال دیتی۔ اٹھا کے کہاں ڈالتی؟ چھوٹی جیل میں ڈال دیتی، اس کو نوٹ کرتے رہتی، اب دیکھیں گے کیسا ہے یہ بول کر۔ اب وہاں چھوٹی جیل میں بھی جا کے نخرے کرے گا، یہ کرے گا، اچھلے گا، کیا کریں گے؟ اٹھا کے سینٹرل جیل میں ڈال دیں گے۔ سینٹرل جیل جہنم ہے۔ اب کچھ نہیں کریں گے، سنجیدگی سے رہے گا، کوئی اچھا انسان ہے، کوئی اچھا یہ آدمی ہے، لا کر گھر واپس سیدھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو ایسے ہی ہم سب چھوٹی جیل میں ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے، تو یہ چھوٹی جیل ہے۔ اب یہاں ہم شرارتی کریں گے، کفر پر اڑیں گے، تکبر کریں گے، گھمنڈی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے تو سیدھا سینٹرل جیل جائیں گے۔ اور اگر سنبھل کے رہیں گے، سدھر کے رہیں گے تو واپس ہمیں ہمارے گھر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گھر لوٹا دے، جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا ٹھکانہ فرما دے، آمین۔ السلام علیکم۔ تو الغرض ہوتا یہ ہے کہ فقدی ما انت قاص، جادوگر کہتے ہیں کہ تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو، یہ دنیاوی زندگی ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کہاں سزا دے گا؟ دنیا میں سزا دے گا، آخرت میں تو ہمیں نجات ہی نجات ہے۔ بر کیف اس کے بعد یہاں سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھاتے ہیں، فرعون کو بدل آنے کی کوشش کرتے ہیں، ابھارتے ہیں، اور وہ اپنی اکڑ میں رہتا ہے فرعون۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے حق میں بدعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً، کہتے ہیں کہ اللہ تو فرعون کو دنیا کی زینت اور اسے اختیارات عطا کیا ہے، تو فرعون کو اتنے اختیارات دیا ہے، مگر لِيُضِلُّوا عَنْهُ، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان اختیارات سے گمراہ ہو گئے ہیں، اس کا غلط صرف کر رہے ہیں۔ تو انہیں اتنی بڑی نعمتیں دیا ہے، ان نعمتوں کا غلط صرف کر رہے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ مال دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ اولاد دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ اگر حکومت دیا ہے تو حکومت کا صحیح استعمال کرنا۔ غداری کریں گے اس میں، خیانت سے کام لیں گے تو وہ اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ فرعون کو تو نے اختیارات دیا ہے، ان اختیارات کو، ان نعمتوں کو وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا اے اللہ تو انہیں جو ہے برباد کر، نیست و نابود کر دے۔ جو اختیارات، جو نعمتیں ان کو دیا ہے، ان نعمتوں کو نیست و نابود کر دے، اور فرعون کے دل کو اور سخت کر دے اے اللہ۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہتے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ ہارون علیہ السلام آمین آمین کہتے جاتے ہیں، ہر دعا پر آمین آمین کہتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری دونوں کی دعا قبول کر لی، میں نے تم دونوں نبیوں کی دعا کر دی، دعا قبول کر لے، لہٰذا تم اسی پر ثابت قدم رہنا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ادھر بنو اسرائیل کو پہلے ہی حکم دے رکھے تھے، کہ یہ حکم دے رکھے تھے کہ تم اپنے گھروں کی ہیئت بدل لیں، اپنے گھروں کی ہیئت بدل لیں، یعنی اب جتنے بھی گھر ہیں، قبطیوں کے بھی گھر ہیں، آپ کے بھی گھر ہیں، تو آپ کے گھروں کا ہیئت تھوڑا بدل لیں، تاکہ معلوم ہو کہ اسرائیل ہی رہتے ہیں ان گھروں میں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہیں مصر سے نکالنا چاہتے ہیں، ہجرت کر کے لے کر جانا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اس لیے بنو اسرائیل کو پہلے ہی حکم دے دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ تم اپنے گھروں کی ہیئت کو بدل کے رکھ لیں۔ اور یہ بنو اسرائیل جو ہے تقریباً 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان کے کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے، جو نسلیں چل رہی تھی کہاں سے؟ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی نا، ان اولاد سے جو نسلیں چل رہی تھی، 11 بھائیوں کی 11 نسلیں، یوسف علیہ السلام کی نسل، یہ پورے 12 بنیامین کی نسل، اور ادھر یوسف علیہ السلام کی نسل، تو یہ 12 نسلیں جو ہے
یہی شاخیں بنی ہوئی تھی کس کی؟ بنو اسرائیل کی۔ الغرض وہ اس کے مطابق اپنے گھروں کی ہیئت بدل لیے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ادھر فرعون سے اجازت مانگ لیے تھے کہ میں بنو اسرائیل کو ایک دن کے لیے باہر لے جانا چاہتا ہوں، لہٰذا انہیں چھٹی مرحمت فرما دیں۔ تو فرعون ویسے تو موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ گیا تھا کہ بار بار جو ہے توحید کی دعوت اور ادھر اس کا باطل کا بتلان ہو رہا ہے اور حق کی بلندی ہو رہی ہے، اس لیے فرعون بھی بہت بیزار آ گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ بہرحال فرعون بھی جو ہے اجازت دے دیا تھا ایک دن کی چھٹی کی، فرعون کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو باہر لے جا سکیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے فرعون اور فرعونی قبطی جو ہے یہ میلے کے لیے نکلتے ہیں، ایک میلے کے لیے نکلتے ہیں، تو رات کا معاملہ رہتا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کل چونکہ چھٹی تھی اس لیے رات ہی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اجازت مانگ کر بنو اسرائیل کو رات وہاں سے نکالنا چاہ رہے تھے، بلکہ حکم بھی دے دیے تھے، اور پورے بنو اسرائیل فوج کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رات نکل جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے پہلے ہی حکم دے دیے رہتے انکم متبعون، کہ ہاں تم لے کر نکل سکتے ہو، مگر یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ تمہارے پیچھے آئیں گے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ کون نہیں چھوڑیں گے؟ یہ فرعون اور فرعونی تمہیں نہیں چھوڑیں، مطلب تمہارا پیچھا کریں گے، لہٰذا تم ڈرنا نہیں، تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا، تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، تم ضرور جانا، یہ لوگ پیچھا کریں گے، انہیں اطلاع ملے گی، تم جو ہے ثابت قدم رہنا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلتے ہیں۔ یہ جو مصر میں جس علاقے میں رہتے تھے موسیٰ علیہ السلام، یہ اقصر علاقے کا نام تھا، مصر کا اقصر۔ اب انہیں جانا تھا فلسطین۔ فلسطین کے لیے دو راستے تھے مصر سے، ایک خشکی کا راستہ، سمندر کے علاوہ کا راستہ، شارٹ کٹ راستہ تھا، ایک خشکی کا راستہ جو تقریباً جو ہے اردن سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچتا ہے، اور ایک تھا بحری راستہ، یہ بڑا طویل راستہ تھا۔ یہ بحری راستہ سینا سے ہو کر کے کوہ طور جہاں پر ہے، من طور سیناء تنبت بالدون وصبغ اللہ، قرآن میں نام ذکر ہے، سینا سے ہو کر کے فلسطین کو جاتا ہے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام اس راستے کو اللہ کے حکم سے اختیار کیے تھے، اور اس پر بھی بنو اسرائیل بہت زیادہ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ راستہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے وغیرہ۔ اب ادھر فرعون اور فرعونیوں کو اطلاع مل جاتی ہے کہ رات بتا دیا جاتا ہے، ان کو خبر کر دیا جاتا ہے کہ کچھ بنو اسرائیل کا عطا پتہ نہیں لگ رہا ہے، یہ لوگ نکل چکے ہیں۔ تو فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کا پیچھا کرنے فوج کی شکل میں نکل جاتا ہے۔ ادھر یہ لوگ سمندر کے بحر کے راستے سے آتے ہیں تو سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ سمندر ہے، سمندر یعنی سمندر کا کچھ پانی کا حصہ جو ہے ندی کی شکل میں، جس کو پار نہیں کر سکتے، جا نہیں سکتے، وہ راستہ جو ہے سمندر کا ایک حصہ سامنے ہے، اور ادھر پیچھے جو ہے فرعون لشکر کی شکل میں آ چکا ہے۔ اب یہاں بنو اسرائیل اپنی اصلیت دکھا بیٹھتے ہیں۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ اب یہ دونوں جمعان، دونوں جو ہے فوجیں جب دیکھتے ہیں آپس میں، تو یہاں پر بنو اسرائیل کہہ دیتے ہیں انا لمدرکون، اب تو ہمیں یہاں ڈبائے گا، موسیٰ ہم پکڑے جائیں گے، تو خامخواہ لا کر ہمیں یہاں پھنسا رہا ہے، اس سے تو بہتر تھا ہم وہی زندگی گزار لیتے، غلامی کی زندگی، تو اب ہمیں ادھر سے لایا اور ادھر لا کر پھنسا دیا۔ چونکہ انسان جب کسی کے خوف کے تلے چلتا ہے نا، تو اس کا ایک دباؤ ویسے ہی رہتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی اگر کوئی نوکر ہے، کسی کے ماتحت چل رہا ہے، اور بچپن سے جو ہے اس کی مطلب امیری دیکھی ہے، اس کی مالکی پن دیکھا ہے، اس کا لیڈر پن دیکھا ہے، تو یہ ایک طرح سے دبدبا، خوف جو ہے، دہشت، وہ کتنا بھی بڑا بن جائے، ایک طرح سے فطری طور پر ایک خوف جو ہے، دبدبا جو ہے بیٹھا رہتا ہے۔ عموماً یہ چیز کس کے اندر ہوتی ہے؟ مکتب کے اساتذہ میں ہوتی ہے۔ بچے جو الف سے پڑھتے ہیں جس استاد کے پاس،
بڑی انسیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑا ٹائم ان کے پاس گزرتا ہے۔ بقیہ جو ہے مدارس وغیرہ میں سب عمومی کلاس رہتی ہے، ایک بچہ جو حافظ ہوتا ہے یا پھر جو ہے الف سے جن کے پاس پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، ناظرہ سیکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، ان سے جو ہے بڑی انسیت رہتی ہے۔ کتنا بھی بڑا عالم و شاعر بن جائیں تو اس کو استاد بڑے ہی ایک الگ انسیت سے کہتا ہے کہ یہی مجھے قرآن سکھا، کیونکہ آغاز اور ابتدا وقت دے کر جو پڑھائے جاتے ہیں وہ ایک طرح سے دبدبہ جو ہے ان کا باقی رہتا ہے۔ تو الغرض یہ فرعون کا دبدبہ تھا، ڈر تھا، یہ خوف میں مبتلا تھے یہ لوگ۔ کہا کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ ہم وہی زندگی، وہاں بھی کاٹے جا رہے تھے، پیٹے جا رہے تھے، ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اب یہاں لا کر بھی تم نے کیا کمال کر دیا، ہم کو لا کر یہاں فرعون کے پاس پھنسا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ کی ذات پر یقین تھا، اللہ کی ذات پر توکل تھا، کیونکہ اللہ پہلے ہی کہہ دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ 3 چیزیں بشارتیں دے کر بھیجے رہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک یہ کہ فرعون اور فرعونی تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے کسی بھی طرح کا، اور تم پر غالب بھی نہیں ہوئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ پہلے ہی بشارت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اس بات پر توکل تھا، یقین تھا۔ کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ہمیں راستہ بتائے گا، وہ ہمیں راستہ بتائے گا، وہ ہمیں راہ دکھائے گا، وہ ہمیں نجات دلائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر جو معیت ہے یہ معیت خاصہ، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کیا ہے، کسی کو بھی اس کے وقت سے پہلے اجل نہیں آتا، جتنا نقصان اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں رکھا ہے اس کو اتنا ہی نقصان ملتا ہے، جتنا فائدہ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ رکھا ہے تقدیر میں اس کو اتنا ہی فائدہ ملتا ہے۔ ساری دنیا مل کر کے بھی اس فائدے کو ٹال نہیں سکتی، ساری دنیا مل کر کے بھی اس نقصان کو ٹال نہیں سکتی، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں رکھا ہوا ہے۔ تو الغرض یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے سمندر میں راستے اللہ کے حکم سے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ یہ جو لاٹھی تو راستے میں لکڑی کیا ہے وہ پتے ہٹانے کے لیے استعمال کرتا ہے، بکروں کو ہانکنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس لاٹھی کو تھوڑا پانی کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس لاٹھی کو، اس عصا کو تو سمندر میں پانی میں مار دینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق پانی میں جیسے ہی اس کو مارتے ہیں تو تقریباً 12 راستے نکلتے ہیں۔ دیکھو سبحان اللہ، قرآن کریم جو نقشہ کھینچا ہے کالطود العظیم، قرآن کریم کا نقشہ ہے کالطود العظیم، کہ کیسا بنا راستہ؟ وہ راستہ ایسے بنا کہ آجو بازو پہاڑ ہیں، گویا ایک وادی نکلتی ہے خوبصورت سے، اس طرح سے راستہ بنا، پانی دونوں طرف سے پہاڑ کی طرح رک گیا، جم کر کے رک گیا، کالطود العظیم۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ کوئی گلاس کا گھر ہو، کچھ ہو، تو ایک طرح سے ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ پانی جیسے آ رہا ہے، ایسی فیلنگ ہو، نہیں ایسی فیلنگ بھی نہیں، بڑے ہی اطمینان سے یہ لوگ نکل سکے، پہاڑ کی طرح رک گیا پانی۔ اور یہ جو راستہ ہے اس کا بھی راستے کے تعلق سے بھی قرآن کریم کہتا ہے کہ راستہ جو ہے وہ راستہ بھی بڑا ہی خشک راستہ بنا۔ اب پانی ہٹنے کے بعد راستہ کیا رہتا؟ کیچڑ کا رہتا ہے، کیچڑ بھی نہیں تھی، ایک دم سوکھا راستہ بنا۔ سبحان اللہ، کیا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، رب العالمین کا کیا معجزہ ہے۔ دنیا کی کون سی سائنس ایسا کر پائے گی، دنیا کی کون سی طاقت یہ کر پائے گی، جو صرف اللہ تعالیٰ کے اس معجزے جو نبی کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو معجزہ کر دکھایا کہ ایک تو پہاڑ کی طرح کھڑ گئی اور پھر جو ہے ادھر جو ہے خشک راستہ۔ اب یہاں پر جو بنو اسرائیل رو رہے تھے راستہ بننے سے پہلے، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں ایک یوشع بن نون بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ بعد میں انہیں بھی نبی بنایا، یا پہلے ہی نبی بنا دیا تھا۔ الغرض میں آپ کو بتایا ہوں کہ نبی اور رسول میں فرق، رسول زمانے میں ایک بار ہی ہوتے ہیں، اور نبی جو ہے ایک ہی زمانے میں رسولوں کے ساتھ بھی آتے ہیں، اور نبی ایک سے زائد بھی آتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو صرف 25 نبیوں کا نام ہی ذکر کیے ہیں، تو یوشع بن نون بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی قوم کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں
کہ تم جو کر رہے ہیں خامخواہ مایوسی اختیار کر رہے ہیں، قطعاً یہ مایوسی ہرگز بہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلتے ہیں، جیسے ہی پار کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پار کے، یا پھر فرعون بھی دیکھا کہ چلو بنا بنایا راستہ مل گیا، فرعون بھی پیچھے ہی نکلتا ہے اپنی فوج کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی باہر آتے ہیں، باہر آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر پانی میں مارنا شروع کرتے ہیں لا کے۔ تو اللہ حکم دیتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ابھی فرعون اس راستے سے داخل نہیں ہوا۔ پھر جو ہے فرعون راستے میں جیسے ہی آیا، کچھ دیر کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ اب اپنی عصا چلاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا چلاتے ہیں۔ عصا چلانے کے بعد راستہ جو ہے فوری طور پر جیسے سمندر تھا ویسے بالکل جو ہے سمندر بن جاتا ہے، اور فرعونی قبطی سب ڈوبنے لگتے ہیں، غرق ہونے لگتے ہیں۔ اور ایسے وقت فرعون جو ہے وہ بھی چلانے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ میں بھی جو ہے بنو اسرائیل جس رب پر ایمان لائے ہیں میں بھی جو ہے ایمان لاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اس وقت جب فرعون آخری سانسوں میں تھا اپنی، اس وقت جبریل علیہ السلام کیچڑ اس کے منہ میں بھر رہے تھے تاکہ یہ توبہ نہ کر سکے، تاکہ یہ جو ہے اس کی زبان سے مزید الفاظ نہ نکل سکے۔ تو جبریل علیہ السلام اس کے منہ میں کیچڑ بھر رہے تھے۔ الغرض یہاں پر فرعون جو ہے غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں 3 عبرتیں یقیناً ملتی ہیں۔ پہلی عبرت یہ ہے اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ بھروسہ کس کو کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کہ صرف بنا اسباب کو اپنائے، اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے بیٹھنا، یہ توکل نہیں کہلاتا ہے۔ توکل کہلاتا ہے؟ نہیں کہلاتا۔ اللہ، یہ اسباب کون عطا کیے؟ اللہ نے اسباب عطا کیے، اللہ نے اسباب تعالیٰ کون مقرر کی؟ یہ ہر چیز جو بھی پیدا ہوتی ہے، نئی چیز ہوتی ہے، سب اللہ کی مشیت سے ہی ہو رہا ہے، سب کچھ۔ تو تعالیٰ ہے، کسی کے پاس خزانہ ہے، کسی کے پاس زیورات ہیں، مال ہے، پیسہ ہے۔ اب وہ پیسہ کہیں پر رکھ کر، الماری میں رکھ کر اس کو لاک نہ ڈالیں، ارے دیکھیں گے اللہ ہے کیا ہو جائے گا، گھر پہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے پیسہ ڈال کے، اللہ ہے کہیں نہیں جائے گا بول کر ہوئے گا اسے؟ یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ اس کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں ان اسباب کو اپنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے فرعون کو آنے دو، ہم کیوں بھاگے، ہم آرام سے دن میں نکلیں گے، رات میں نکلنے کی کیا ضرورت ہے، فرعون کے سامنے سے نکلیں گے ہم۔ ہوا ایسا معاملہ؟ نہیں ہوا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اسباب اپنائے۔ فرعون جب میلے میں چلا گیا تھا اپنے قوم کے ساتھ، تو ایسے وقت ان اسباب کو رات موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے اسباب اپنائے، ہجرت کرتے وقت ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پلان ڈالے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، سب سے پہلے اونٹ خریدنے کی بات ہو رہی تھی۔ ابو بکر سے قرض لیے تھے کہ قرض میں بطور قرضن تم مجھے بھی ایک اونٹ دلا دینا۔ اسی اونٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تھے، اور راستہ بتانے والا ایک کافر کو اس کو بلائے تھے، اس کو کچھ درہم دے کر کے، کچھ پیسہ دے کر کے اس کو، کیونکہ اس دور میں باقاعدہ طور پر راستے بتانے والے ہوتے تھے، چور راستے، نئے نئے راستے بتانے والے ہوتے تھے۔ تو یہ اس وقت ہی کی بات نہیں بول رہا ہوں، بلکہ میں ابھی بھی ایسا ہے باقاعدہ طور پر۔ ہم لوگ جو ہمارے دور میں سب حج کیے ہیں، ہم لوگ حج کے دنوں میں 2 طرح کے حاجی ہوتے ہیں۔ ایک حاجی ہوتے ہیں پوری تصریح کے ساتھ جاتے ہیں، حکومت کی اجازت سے، اور دوسرے حاجی جو ہے بنا تصریح کے آ جاتے ہیں، جنہیں تصریح نہیں ملتی ہے، اجازت نامہ نہیں ملتا ہے، آ جاتے ہیں۔ تو اب وہ کیسے پہنچتے ہیں وہاں تک؟ وہ جو پرانے ڈرائیور لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو نئے نئے راستے معلوم ہوتے ہیں، جو جہاں جہاں پولیس ہوتی ہے، پولیسوں سے بچا کر کے ایسے راستوں سے وہاں کی لوکل پبلک کو لے آتے ہیں حج کرنے کے لیے، جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں
پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ الغرض یہ راستہ بتانے کا سسٹم اس دور سے بھی ہے، اس دور میں راستہ بتانے کے لیے باقاعدہ طور پر ان کو قیمت متعین کی گئی، اور ادھر عبداللہ کی تیاری کہ بکریاں لے کر کے آنا، راستے میں واپسی کے وقت جو ہے پھر اسما بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کھانا لے کر کے آنا، اپنے ذات النطاقین جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کم قربانیاں ہیں یہ سب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، کتنے پلان کے ساتھ 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رکے تھے۔ تو یہ سب کیا تھے؟ یہ اللہ جو اسباب متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے، ان اسباب کو اپنا کر کے اللہ تعالیٰ پر اعتبار کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ یہی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کفار قریش کی ایک ٹیم جو ہے آئی ہوئی تھی، بس یہ معاملہ تھا کہ وہ دونوں غار میں چھپے ہیں، نظر نیچے کرنی تھی تو نظر آ جاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ لوگ تو صرف نظر نیچے کریں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کا تیسرا رب ہو، ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں قطعاً کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ اسباب اپنانے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ گئے تھے مسجد میں ذکر کرتے ہوئے، یمن سے آئے ہوئے تھے، جماعت کی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ دیکھیں اسی وقت سے جماعت جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، آ کر بیٹھ گئے تھے گروپ کی شکل میں عبادت کرتے ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے کہ کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے گئے، من انتم، کیا کھانا پینا روزی روٹی تو ہے، کمانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ذالک فضل اللہ، کہ جاؤ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یہ اللہ کا فضل ہے کمائی کرنا۔ جب انسان مضبوط ہے، جوان ہے، تو اس کو چاہیے کہ جاب کی فکر کریں، اپنے کام کی فکر کریں، اس کے ماتحت جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں۔ تو انہوں نے کہا نحن متوکلون علی اللہ، ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ جنت سے غذا اتاریں گے؟ نہیں، کہا کہ کذبتم، تم جھوٹے ہو۔ المتوکل علی اللہ القا حبۃ فی الارض ثم یتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنے والا زمین، یہ بیج زمین میں ڈالتا ہے، زراعت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بچانے کی دوائیں ڈالتا ہے، پھر اس پر جو فصل نکلتی ہے اس پر کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو الغرض توکل یہ ہے کہ انسان پہلے اسباب کو اپنائیں، اور ایک مومن کو دنیا میں توکل کی زندگی کیسے گزارنا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ ایک توکل کی اعلیٰ درجے کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم دنیاوی امور میں کتنے زیادہ سیفٹی دیتے ہیں کہ ہم بڑھاپا ہو جائے گا تو کچھ ہمیں کرائے کے لیے بندوبست ہونا چاہیے، مالی بندوبست ہونا چاہیے، اتنا ہم جو ہے دنیاوی امور میں زیادہ تر بندوبست کرتے ہیں، جبکہ ایک مومن کو مکمل اللہ کی، اس کی محنت، اس کے ہنر، اس کا اعتبار کرتے ہوئے، اس کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہا کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک چڑیا کی مثال دی۔ ایک چڑیا اپنے گھونسلے سے باہر نکلتی ہے، کیسے؟ خالی پیٹ، خالی پیٹ باہر نکلتی ہے، رب غذا کا بندوبست کر رہا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ وہاں سے کچھ ایک دانہ کھا لی، ادھر سے ایک دانہ کھا لی، ادھر سے ایک دانہ کھا لی، ادھر سے ایک دانہ کھا لی، تغدو خماصا وتروح بطانا، خالی پیٹ جا رہی ہے اور پیٹ بھری جو ہے واپس آ رہی ہے۔ تو پہلی چیز اللہ کی ذات پر ایسا توکل ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہمیں اس واقعے سے عبرت ملتی ہے، اس قصے سے عبرت ملتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کا اختیار بندے کے حق میں بندے کے اختیار سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک ہے ہمارے لیے خود ہمارا اختیار، اور دوسرا ہے ہمارے حق میں اللہ کا اختیار۔ ہم چاہتے ہیں کچھ، کیا کیا نہیں چاہتے ہم لوگ؟ کوئی کسی کو فلاں بننے کا خواہش ہے، کسی کو بڑا تاجر بننے کی خواہش ہے، کسی کو ایک اونچی لائف گزارنے کی خواہش ہے، کسی کو الگ لائف گزارنے کی خواہش ہے۔ تو کیا ان کی خواہشیں ہو رہی؟ مکمل نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف رب العالمین نے ہمارے قضاء و قدر میں، ہماری تقدیر میں یہی چیز رکھا ہوا ہے
تو یہ جو اللہ رب العزت کا اختیار ہوتا ہے اور وہی ہوتا ہے تو یہ ہمارے حق میں ہم قضا و قدر سے فوری طور پر راضی رہنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک بندے کی خواہش ہے ایک اچھا ڈاکٹر بننا، اس کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، ناکامی مل جاتی ہے، پھر محنت کیا، ناکامی مل گئی. اب یہ لائن جو ہے اس کو نہیں ملتی، لائن دوسری ملتی ہے. اب سوچتا ہے کہ چلو یہی لائن، اس کو اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتے ہوئے اس لائن کو اپنانا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی دنیا اور آخرت کے لیے یہی لائن بہتر ہے. یہی لائن اس کے لیے، یہی راستہ اس کے لیے بہتر ہے. دیکھو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے دیکھو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہ رہے تھے؟ فرعون سے نجات چاہ رہے تھے. موسیٰ کے اس عمل سے یہ لگ رہا تھا کہ وقتی طور پر نجات چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. موسیٰ نے سمندر پار کیا، راستہ پار کیا، فرعون ابھی راستہ اختیار نہیں کیا تھا. موسیٰ لاٹھی مارنا شروع ہو گئے کہ پانی واپس آ جائے تو فرعون جو ہے نہیں آ سکے گا سمندر پار کر کے، ہم وقتی طور پر اس سے بچ سکتے، مگر وہ پیچھا تو کرے گا بعد میں. اللہ نے کہا نہیں موسیٰ رک جا. فرعون جب راستے میں آ گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اب مارو، لاٹھی چلاؤ. تو لاٹھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلائے تو فرعون ہمیشہ کے لیے خلاصی پا گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خلاصی پا لیے. تو اللہ کا اختیار بندے کے اختیار سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. مریم علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کریم جو نقشہ کھینچا ہے کیا، لو مت وکنت نسیا منسیا، کہ جب عیسیٰ جو ہے ہاتھ میں ہے، حمل ہو گیا ہے، ختم، اب قوم والوں کے پاس جانا ہے، ڈری ہوئی ہیں، گھبرائی ہوئی ہیں، پتہ نہیں قوم والے کیا کیا باتیں کریں گے مجھ پر، میں کیا کہوں گی، کس کا بچہ ہے، اس کو میں لے کر آئی ہوں، کس کا بچہ ہے، یہ کیا کہوں گی. تو کہتی مریم لو مت قبل ھذا لکنت نسیا منسیا، یہ نوبت آنے سے پہلے میں مر جاتی، میرا نام و نشان نہ ہوتا. مگر اللہ رب العزت، یہ مریم کا اختیار تھا اپنے لیے، اللہ رب العزت کی مرضی، اللہ کا اختیار مریم کے حق میں کچھ اور تھا. اللہ چاہ رہا تھا کہ مریم اسی حالت میں جائیں قوم والوں کے پاس، قوم والے باتیں کریں انہیں، وہ عیسیٰ کی طرف اشارہ کرے، عیسیٰ بات کرے، عیسیٰ کا نبی ہونا. اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہ رہی تھی کہ میرا نام و نشان تبھی ختم ہو جائے. اللہ چاہ رہا ہے کہ مریم کا نام و نشان قیامت تک باقی رہے. اللہ اکبر. سورہ مریم، یہ ہر حافظ قرآن، ہر تلاوت کرنے والا قرآن پڑھے تو مریم کو یاد کرتا ہے، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتا ہے. اور قیامت تک مساجد میں مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا جائے گا. اہل ایمان مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے رہیں گے. تو یہ اللہ کا اختیار ہوتا ہے. اس لیے ہمیں قضا اور قدر پر، تقدیر پر ہمارا مکمل اعتماد، بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی کوشش کی، اللہ سے توفیق مانگی، اگر ہمارے لیے وہاں پر راستہ نہیں ملا تو ایک مومن کے لیے جو راستہ ملتا ہے، جو اس کو نصیب ملتا ہے، فوری طور پر اس سے راضی ہو جائے اور اس میں کیا کرے، زندگی بسر کرنا شروع کر دیں. تیسری چیز توبہ. اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے کے راستے رکھے ہیں، ہے نا. توبہ قبول کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میرے بندوں، اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی پہنچ جائے، تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، یہ دنیا کی زمین سے بھر کر آسمان تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ ہو جائیں، اور تم اس حال میں مجھ سے سچے دل سے توبہ مانگے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو، میرے ساتھ شرک نہ کرتے ہو، لغفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا اور اس میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا، میں چنتا نہیں کروں گا. اللہ اکبر. تو توبہ کا معاملہ یہ ہے. تو توبہ قبول ہوتی ہے دو شرطوں کے ساتھ. کیا بولتے ہیں؟ توبہ دو وقت قبول نہیں ہوتی. ایک ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ سانسیں، سکرات کا عالم ہوتا ہے نا، سکرات کے عالم سے پہلے، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے
یہ ماہ رمضان ہے، ایک رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، تو اس میں ہم خوب اپنے گناہوں کو جھڑا لیں اور اس کے بعد بھی ہم مایوس نہ رہیں۔ رب العالمین کا دروازہ کھلا ہے، تو ہمیشہ جو ہے ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے، جب تک کہ ہماری سانس نہ رک جائیں، جب تک کہ سکرات کا عالم نہ آ جائیں۔ کیونکہ فرعون جو توبہ کیا تھا، اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی تھی، وہ سکرات کے عالم میں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس کے منہ میں کیچڑ ڈال رہے تھے تاکہ جو ہے مزید یہ نہ کر سکے، تو سکرات کے عالم میں وہ توبہ کر رہا تھا، ایمان لانے کی بات کر رہا تھا، جو کہ ہرگز بہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام پھر سمندر سے پار ہوتے ہیں، پار ہونے کے بعد مقام سینا پر پہنچتے ہیں۔ کہاں پہنچتے ہیں؟ مقام سینا، جسے طور سینا کہا گیا ہے، وہیں پر کوہ طور بھی۔ تو مقام سینا پر پہنچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ فلسطین کیسے جائے، فلسطین کیسے پہنچے، کسی کو نہیں معلوم۔ اب یہاں سینا پہنچنے کے بعد کتنی نعمتیں، اور ہر ایک حصہ جو ہے اس پہ واقعی ایک گھنٹہ درکار ہے تاکہ جو ہے پورا واقعہ تفصیل سے بتایا جائے۔ مقام سینا سورۃ البقرہ کا آپ مطالعہ کریں گے تو تقریباً چوتھے رکوع میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کتنی نعمتیں دیا تھا بنو اسرائیل کو۔ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں دیا تھا، یہ گئے تو چھت نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پانی کے لیے پانی نہیں تھا۔ تو ایسے وقت بنو اسرائیل طلب کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کریں، اور معجزہ اللہ تعالیٰ عصا دیا تھا، کہتا ہے کہ پہاڑ پر مارے، چٹان پر جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنا چھڑی مارتے ہیں تو 12 چشمے نکلتے ہیں ان کو پانی کے لیے۔ اور پھر جو ہے چھت نہیں تھا، سایہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بدلوں کو، بدلوں کے ذریعے سے انہیں سایہ نصیب ہوتا ہے۔ کھانا نہیں تھا تو منہ اور سلوہ جو ہے ان کو نصیب ہوتا ہے۔ منہ کیسے نصیب ہوتا تھا کہ یہ جب صبح صبح اٹھتے تھے تو سفید کوئی گول گول جو ہے غذا پڑی ہوئی ہے، پتوں کے پاس پڑی ہوئی ہے، پہاڑوں کے پاس پڑی ہوئی ہے، صبح اٹھ رہے ہیں تو غذائیں پڑی ہوئی ہیں نیچے، اس کو کھایا کرتے تھے مزے سے یہ لوگ۔ سلوہ اور ہوا جب آتی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو تیتر بٹر سب جو ہے پڑے رہتے تھے، آسانی سے پکڑتے، ذبح کرتے، کھاتے تھے اس کو۔ تو اتنی سہولتیں جو ہے اللہ رب العزت اتنی نعمتیں دیا تھا، مگر ان نعمتوں کی انہوں نے قدر نہیں کی، قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر عذاب دے دیا۔ 40 سال یہ لوگ بھٹکے رہے، 40 سال یہ لوگ بھٹکے رہے۔ پھر اسی دوران جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال پھر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے یہ چیز ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ایک جھلک جو ہے پہاڑ پر یہ کرتے ہیں، پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ہوش چلا جاتا ہے، پھر ہوش میں آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ حدیث میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر جو ہے یوشع بن نون فلسطین میں داخل ہونا رہتا ہے، بیت المقدس کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل سے، تو یہاں پر بھی ایک واقعہ ہے بڑا، تو بنو اسرائیل کیا کہتے ہیں، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ ہم تو آنے والے نہیں ہیں، تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو، یہاں تو بہت جبار لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں۔ اور پھر جو ہے راستوں میں ادھر ہی سینا کے پاس ایک اور مقام پر موسیٰ علیہ السلام لے کر جاتے ہیں، بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جب جاتے ہیں تو وہاں لوگ جو ہے پوجا پاٹ کرتے تھے، مجاور بیٹھے ہوئے تھے ہر طرف۔ تو یہ لوگ بھی کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی اجعلنا آلہا کما لہم آلیہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بناؤ، بچڑا بناؤ، تاکہ ہم بھی جو ہے یہاں پر عبادت کر سکیں۔ تو ہارون کو ذمہ داری دے کر موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، یہ لوگ جو ہے بچڑے کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح نالائق پن جو ہے یہ لوگ برابر کرتے رہے، نافرمانیاں برابر کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنا ہینڈل کیے۔ دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ قوم جو غلامی میں تھی، انہیں غلامی سے چھٹکارا دلا کر موسیٰ علیہ السلام لائے، اور اتنی مستی ان کے اندر آئی تھی
تو یہی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے مومنو تم ایسے مت ہو جاؤ نبی کے ساتھ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی، موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی، ایسے تم مت ہو جانا۔ تو پھر جو ہے آخر میں موسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ العزیز تفصیلی واقعہ جو ہے میں باذن اللہ تعالیٰ، ابھی وقت ہمیں اجازت نہیں، تب دیکھیں تراویح کا بھی وقت ہمارا ہو گیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ موسیٰ علیہ السلام کا وفات کا ذکر بھی جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، تو فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں موت کے لیے آیا ہوا ہوں، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا لگاتے ہیں، آنکھ ہی پھوٹ جاتی ہے، اللہ کے حکم سے وہ آنکھ بھی یہ ہو جاتی ہے، بڑے جذبے والے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر جو ہے بیل پر ہاتھ رکھنے کی بات آتی ہے، جتنے اس میں بال ہیں اتنے سال اتنی مدت موسیٰ علیہ السلام کی اور مزید رہے گی، اس کا ذکر آتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو واقعی جب یقین ہوتا ہے کہ موت والا معاملہ ہے، تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہوتی ہے۔ یوشع بن نون، پھر بیت المقدس کی تاریخ بھی ہے، یہاں سے بیت المقدس کی، فلسطین کی مسجد اقصیٰ کی تاریخ بھی آپ کو یہاں سے ملے گی کہ کس طرح سے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، کیسے قابض ہوئے یہاں پر یوشع بن نون، کیسے قابض ہوئے۔ پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہیکل سلیمانی کا بننے کا ذکر آتا ہے، زکریا علیہ السلام بھی رہے۔ یہ پورا واقعہ، اس کی تفصیل تاریخ وہاں سے ہوتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے اس پر قابض ہوتے ہیں، مسلمان قابض ہوتے ہیں۔ پھر عیسائی کس طرح سے اس پر قابض ہوتے ہیں، آج تک کی تاریخ کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز وقت ملنے پر تفصیل سے انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ ہم اپنی درس کو یہیں پر روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے واقعات سننے، پڑھنے، سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے حاصل ہونے والی عبرتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اب تک کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رمضان میں ہمارا قیام، ہمارا طعام، اللہ رب العزت ہمارے صیام کو قبول فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بقیہ 2 دن یا 1 دن جو بھی باقی ہے اس میں اور مزید عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ماہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔